الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. سورة الشمس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، گزشتہ سورۃ البلد میں حق تعالی جل شانہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیشن گوئی دی تھی اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اس وقت کفار و مشرکین طرح طرح کے مصائب اور پریشانیاں اور مختلف تکالیف آپ پر اور آپ کے جانثار حضرات صحابہ پر ڈال رہے ہیں، ان کو تکلیف دے رہے ہیں، اور آپ کے جانثار صحابہ ان ساری اذیتوں کو خندہ پیشانی سے جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں. ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں گے، پھر اس کے کچھ سالوں بعد پھر دوبارہ آپ مکے میں فاتحانہ شان سے داخل ہوں گے. ایک تو پیشن گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ البلد میں یہ دی گئی. دوسرا مضمون سورہ بلد میں یہ بھی تھا کہ ابو الاشد ایک شخص تھا مکے میں کہ وہ یہ کہا کرتا تھا کہ میں اتنا طاقتور آدمی ہوں کہ کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور یہ بھی کہا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کو دین کی دعوت دینے کے لیے گئے تو اس نے کہا کہ آپ بار بار یہ کہتے ہو کہ اگر دین میں داخل نہیں ہوں گے، اسلام میں داخل نہیں ہوں گے تو پھر جہنم کا عذاب ہوگا جو بڑا سخت ہوگا. تو وہ کہا کرتا تھا کہ مجھے جہنم کے موکلوں سے مت ڈراؤ، جہنم کے فرشتوں سے مجھے مت ڈراؤ، میں تو بہت طاقتور آدمی ہوں. تو حق تعالی جل شانہ نے اس کا بھی سورہ بلد میں تذکرہ فرمایا، اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا فرمایا، اور ہے بھی ایسا کہ انسان بڑی مشقت میں ہے. ایک تو اس کے پیدائش کا مرحلہ ہے، اس کے بعد پھر دنیا میں قدم رکھا، ایک بچپن کا زمانہ ہے،
دوسرا پھر جوانی کا زمانہ ہے۔ جوانی کا زمانہ جب شروع ہوتا ہے تو آدمی کو اپنے معاش کی فکر لائق ہوتی ہے، روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہیں مجھے ملازمت مل جائے۔ آج کل بہت سے نوجوان جو اپنے پاس عصری ڈگریاں رکھتے ہیں، بہت کچھ پڑھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو نوکری نہیں مل رہی ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بڑی پریشانی کا مسئلہ ہے۔ تو جوانی میں بھی آدمی کو تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ پھر جوانی کے بعد ایک مرحلہ بڑھاپے کا آتا ہے، وہ مرحلہ تو بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس میں بیماریاں، متعدد بیماریاں پیش آتی ہیں۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے بڑی مشقت میں پیدا فرمایا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ نے کچھ نعمتوں کا بھی تذکرہ فرمایا سورہ بلد میں کہ کیا تم اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے انسانوں کو 2 آنکھیں دی ہیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ دیے ہیں، اور 2 راستے ہم نے متعین کیے ہیں، ایک خیر والا راستہ ہے اور ایک شر والا راستہ ہے۔ یہ سارا مضمون حق تعالیٰ جل شانہ نے سورہ بلد میں بیان فرمایا۔ اب آگے کی جو سورت ہے سورہ شمس، سورہ شمس میں حق تعالیٰ جل شانہ نے 7 چیزوں کی قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، یقیناً بامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور ناکام ہوا، نامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو دبایا، خواہشات نفسانی کے مطابق زندگی کو گزارا، ایسا شخص نامراد ہوا اور ناکام ہوا۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے 7 چیزوں کی قسم کھا کر یہ بات بھی ارشاد فرمائی۔ اور سورہ شمس میں حق تعالیٰ جل شانہ نے قوم سمود کا بھی تذکرہ فرمایا۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ حق تعالیٰ جل شانہ سورج کی قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ ضحیٰ کہتے ہیں اس روشنی کو کہتے ہیں جو آفتاب کے ذرا طلوع ہونے کے بعد، یعنی چاشت کے وقت جو روشنی ہوتی ہے اس کو ضحیٰ کہتے ہیں۔ والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ ایک بات یہاں ہمیں سمجھنا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سورج کی، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آئے، یعنی سورج کے بعد آئے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ وسط ماہ میں ممکن ہے۔ مہینے کا جو درمیانی جو حصہ ہوتا ہے اس صورت میں سورج غروب ہوتے ہی چاند نکل جاتا ہے۔ جیسے ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو چاند مکمل طور پہ نظر آتا ہے اور اس کی روشنی پوری رات رہتی ہے چاند کی۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور قسم ہے دن کی جب وہ اس کو روشن کر دے، خوب روشن کر دے۔ یعنی دن تو سورج کو روشن نہیں کرتا، اور رہی بات دن میں سورج طلوع ہوتا ہے تو اس واسطے نہار کا یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور قسم ہے رات کی جب اس کو ڈھانک لے۔ یعنی دن جب چلا جائے گا، رات آئے گی، رات جب گہری ہو جائے گی تو دن کے اثرات بالکل ختم ہو جائیں گے، ہر چیز تاریک نظر آئے گی۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے ایسی رات کی بھی قسم کھائی ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا۔ حق تعالیٰ جل شانہ آسمان کی قسم کھا رہے ہیں۔ کتنا بڑا آسمان ہے، اتنا لمبا چوڑا، بغیر ستون کے اللہ نے اپنی قدرت سے آسمان کو پیدا فرمایا ہے، اور ایک زمانے سے ایک سائبان کی طرح ہے، ہم اس کے سائے میں جی رہے ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت یہ آسمان ہے۔ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اس کو بچھایا۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ،
حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا. لوگ زمین پہ رہ کے مختلف کام کرتے ہیں، اپنا گھر تعمیر کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور بہت سی جو ضروریات ہوتی ہیں زمین پہ رہ کے آدمی زمین سے کیا ہے اس کی مدد لیتا ہے اور زمین کو کام میں لاتا ہے، اس کا استعمال کرتا ہے. تو حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اس کو بچھایا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اس کو درست کیا. حق تعالی جل شانہ نے نفس کی قسم کھائی ہے، انسان کے جان کی ذات کی قسم کھائی، اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اس نے اس کو درست بنایا. حق تعالی جل شانہ نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت پیدا فرمایا. انسان سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں اللہ نے کسی کو نہیں پیدا فرمایا. ظاہری اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعضاء دیے وہ کامل اور مکمل دیے، اور باطنی اعتبار سے بھی جو اعضاء دیے وہ بھی کامل اور مکمل دیے. ظاہری اعضاء جو ہیں 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، 2 کان ہیں، 2 آنکھ ہیں، اور اسی طرح ہونٹ ہے، اور بہت سے ظاہری اعضاء ہیں. یہ اللہ نے بڑے زبردست ہمیں عطا فرمائے اور بڑے خوبصورت اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. ایسا نہیں بنایا کہ ایک ہاتھ لمبا ہے تو ایک ہاتھ چھوٹا ہے، ایک آنکھ بڑی ہے تو ایک آنکھ چھوٹی ہے، ایسا نہیں بنایا. بلکہ 2 ہاتھ دیے تو 2 ہاتھ بھی برابر، 2 پیر دیے تو 2 پیر بھی برابر، 2 آنکھیں دیے تو 2 آنکھیں بھی برابر. یہ ایسی انمول نعمتیں ہیں کہ مارکیٹ میں آدمی جائے اور اس کو خریدنا چاہے تو خدا کی قسم یہ چیزیں مارکیٹ میں ملنے والی نہیں. حق تعالی جل شانہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا. کسی آدمی کی آنکھ چلی جائے، اس کو مار لگ جائے، مار لگنے کے بعد اگر وہ آدمی کیا اندھا ہو جائے، نابینا ہو جائے، اب وہ آنکھ خریدنے کے لیے مارکیٹ جائے تو کیا اس کو آنکھ ملے گی؟ آنکھ نہیں ملے گی. مدتیں گزر جائیں گی لیکن وہ آنکھ اس کو نہیں مل سکتی، کیونکہ حق تعالی جل شانہ نے انسان کو وہ چیز عطا فرمائی ہے. آدمی ان نعمتوں پہ تو غور کرے، کیسی نعمتیں حق تعالی جل شانہ نے انسان کو عطا فرمائی. تو ظاہری جو اعضاء دیے وہ بھی کامل اور مکمل دیے اور برابر دیے، اور باطنی اعضاء جو اندرونی جو اعضاء ہیں، عقل کی صلاحیت، فہم کی صلاحیت، سوجھ بوجھ کی صلاحیت اللہ نے کیسے دی ہے. آدمی کیا سوچتا ہے، غور کرتا ہے. اور جو دل دیا تو دل بھی اللہ نے بڑا عجیب و غریب دیا. وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. آدمی کے دل کے جذبات اور خیالات اور احساسات اسی دل کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ باطنی اعضاء بھی حق تعالی جل شانہ نے انسان کو عطا فرمائے. ظاہر بھی بڑا خوبصورت بنایا اور باطن بھی بڑا خوبصورت بنایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس اس کو بدکرداری اور پرہیزگاری کا اس کو الہام کیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے اندر بدی کو بھی رکھا ہے اور اس کے اندر خیر کو بھی رکھا ہے، برائی کو بھی رکھا ہے اور خیر کو بھی رکھا ہے. دو چیزیں حق تعالیٰ جل شانہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں. اور حق تعالیٰ جل شانہ نے 2 چیزیں انسان کے اندر رکھنے کے بعد انسان کو مجبور نہیں کیے کہ تو اطاعت کی طرف آ جا یا تو بدی کی طرف جا. اس کو مجبور نہیں کیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا. بولے کہ یہ 2 راستے ہیں، 2 چیزیں ہیں. اگر تو اس لائن کو جائے گا، اطاعت والے راستے کو اختیار کرے گا تو تو کامیاب ہو جائے گا اور میں اپنی رضا تجھے عطا کروں گا. اور اگر تو نافرمانی والے راستے کو اختیار کرے گا، بدی والے راستے کو اختیار کرے گا، میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں کو رکھا ہے. نفس انسانی کے اندر اللہ نے دونوں چیزوں کو رکھا. رکھنے کے بعد انسان کو مجبور نہیں کیا کہ تو یہ چیز کر اور تو یہ چیز مت کر، اس کو مجبور نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں. دونوں چیزیں رکھنے کے بعد دونوں راستے بھی بتلا دیے. کون سا راستہ بھلائی والا ہے، کون سا راستہ خرابی والا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں راستوں کو بھی کیا ہے بتلا دیا ہے. اس کے بعد حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، یقیناً بامراد ہوا وہ شخص جس نے اس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کا جس نے تزکیہ کیا، دل کو گناہوں سے، فسق و فجور سے، نافرمانیوں سے کیا پاک کر لیا.
اور اللہ کی عظمت اور کبریائی کو اور اللہ کے تقدس اور اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھایا تو ایسا شخص کامیاب ہوا، بامراد ہوا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور تحقیق کے نامراد ہوا وہ شخص جس نے اس کو دبایا، یعنی خواہشات نفسانی کے مطابق اس نے زندگی کو گزارا، اللہ کے احکامات کے مطابق اس نے زندگی کو نہیں گزارا تو ایسا شخص ناکام ہوا، نامراد ہوا۔ میرے عزیز دوستو، کتنے لوگ ہیں جن کو حق تعالیٰ جل شانہ نے خوبصورت دل عطا فرمایا، دل ایک دیے، دل دو نہیں دیے، اس واسطے کہ اللہ بھی ایک اور دل بھی ایک۔ اس دل میں اگر کسی کی محبت آنا ہے اور بسنا ہے تو صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت اس دل میں آنا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، ایک دل اللہ کے لیے ہو، ایک دل خواہش کے لیے ہو، ایسی بات نہیں۔ دل بھی ایک ہے اللہ بھی ایک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا خوبصورت دل ہمیں عطا فرمایا، لیکن اس دل میں ہم کیسی کیسی چیزوں کو بٹھائے۔ غیر اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ گئی اور بہت سی چیزوں کی محبت اس دل میں آئی۔ ارے جس چیز کو بٹھانا تھا اس دل میں ہم نے اس چیز کو نہیں بٹھایا، تو نامراد ہوا وہ شخص جس نے اس کو دبایا، یعنی مطلب خواہشات نفسانی کے مطابق اس نے زندگی گزاری۔ یہاں تک تو یہ مضمون تھا۔ اب آگے جو مضمون ہے قوم سمود کا تذکرہ فرما رہے ہیں حق تعالیٰ جل شانہ۔ یہ قوم سمود کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ بڑی عجیب و غریب قوم تھی کہ یہ پتھروں کو تراش کے بڑے خوبصورت گھر بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے پہاڑوں میں خوبصورت گھر پتھروں کو تراش کے بنایا کرتے تھے۔ ایسی قوم کی طرف حق تعالیٰ جل شانہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ قوم میں تشریف لائے، اللہ کے لوگوں کو سمجھاتے رہے، دیکھو تمہارا خالق ایک ہے، تمہارا مالک ایک ہے، جس نے تم کو اور ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان اور قدرت رکھنے والا ہے۔ تم اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو مختلف انداز میں۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن قوم آپ کی بات کو نہیں مانی۔ اس کے بعد قوم نے حضرت صالح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا، اگر تم میری بات نہیں مانو گے، اللہ کی بات کو نہیں مانو گے تو پھر تم پر ایک عذاب آئے گا۔ تو وہ لوگ بڑی ہٹ درمی سے یہ بھی کہنے لگے، اے صالح تو بار بار کہہ رہا ہے کہ عذاب کا جو تذکرہ کر رہا ہے، اگر تیرے اندر طاقت ہے تو وہ عذاب لے کے آ، اگر تو سچوں میں سے ہے تو وہ عذاب لے کے آ۔ یہ بھی وہ قوم کہنے لگی، اور انہوں نے ایک مطالبہ یہ بھی کیا حضرت صالح علیہ السلام سے، دیکھو ہم تمہیں نبی اس وقت تسلیم کریں گے، اس وقت ہم تمہیں نبی مانیں گے کہ سامنے ایک پہاڑ ہے، وہ پہاڑ میں سے اس پتھر میں سے ایک حاملہ اونٹنی اگر تم نکالو گے تو ہم کیا ہے تمہاری بات کو مان لیں گے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ پتھر میں سے حاملہ اونٹنی کا نکلنا تو ممکن نہیں، پتھر میں سے حاملہ اونٹنی کیسے نکلے گی؟ وہ اپنے عقل اور سوچ کے اعتبار سے سوچ رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خواہش پر، ان کے مطالبے پر ایک پتھر سے حاملہ اونٹنی کو نکالا۔ بڑی عجیب و غریب وہ اونٹنی تھی، اور وہ اونٹنی کی حالت ایسی تھی کہ وہ اس زمانے میں ایک کنواں تھا جس سے ان کے جانور پانی پیا کرتے تھے، تو یہ اونٹنی وہ سارا پانی پی جاتی تھی، سارا پانی پی جاتی تھی، دوسرے جانوروں کو پانی نہیں ملتا تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے باری متعین فرمائی، ایک دن یہ اونٹنی کیا ہے پانی پیے گی، دوسرے دن تمہارے جانور کیا ہے پانی پیئیں گے، یہ باری متعین تھے۔ لیکن قوم کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس تقسیم پہ وہ ناراض ہو گئے، اور انہوں نے سوچا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے۔ تو مشورہ ہوا، اور مشورے میں 9 افراد شریک تھے کہ اس اونٹنی کو کیسے قتل کر دیا جائے۔ اس میں سے ایک بدبخت جس کا نام خزار ابن سالف تھا، وہ بدبخت کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں اس اونٹنی کو قتل کر دوں گا، مار دوں گا۔ اس کے بعد وہ شخص اس اونٹنی کو قتل کر دیا، مار دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سے کہنے لگے، دیکھو اب تم صرف 3 دن زندہ رہو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تم ایک معجزہ تم نے مانگا تھا، اللہ نے ایک پتھر سے وہ معجزے کو نکالا حاملہ اونٹنی کی شکل میں،
تم نے اس کی قدر نہیں کی اور اس کو کیا ہے تم نے مار ڈالا، اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، بس انتظار کرو 3 دن۔ لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ پہلا دن جو آیا تو قوم سمود کے چہرے زرد پڑ گئے، دوسرا دن قوم سمود کے چہرے سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے، اور تیسرے دن عذاب آ گیا۔ اور کون سا عذاب آیا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ایک زلزلے نے ان کو آ پکڑا جس کی وجہ سے ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قوم سمود پر ایک تو زلزلے کا عذاب آیا، دوسرا عذاب یہ کہ ایک ندا آئی آسمان سے، ایک زوردار چیخ آئی جس کے نتیجے میں قوم سمود ہلاک ہو گئی۔ کس بنیاد پر؟ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اللہ کی بات کو نہیں مانا، انہوں نے نبی کی تکذیب کی، اور جو فرمائش انہوں نے کی تھی، جو مطالبہ کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر سے حاملہ اونٹنی کو نکالنے کے بعد بھی وہ قوم دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی، تو حق تعالیٰ جل شانہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، ایک زلزلہ آیا، اور اس کے نتیجے میں سارے لوگ کیا ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ اسی کا تذکرہ ہے ان آیتوں میں، کذبت ثمود بطغواها، قوم سمود اپنی شرارت کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلائے، حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلائے۔ اذ انبعث اشقاها، جبکہ ان میں سے ایک بدبخت کھڑا ہوا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، پس ان سے اللہ کے رسول یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کے بارے میں باخبر رہنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے، یہ اس تقسیم پہ راضی رہنا اور اس اونٹنی کی قدر کرنا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، تو فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، پس انہوں نے اس کو جھٹلایا، حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، فَعَقَرُوهَا، پر اونٹنی کو مار ڈالا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پس ان پر ان کے پروردگار نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ مطالبے پر حاملہ اونٹنی کو اللہ نکالے، جو فرمائش کیے تھے اس فرمائش کو پورا کر دیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے، اللہ کی بات کو مانتے، لیکن یہ سب ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے اور اونٹنی کو قتل کر دیے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ فَسَوَّاهَا، پس ان کو برابر کر دیا۔ کیا مطلب ہے اس کا برابر کر دیا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جو عذاب آیا صرف 2-4 افراد پہ عذاب نہیں آیا، بلکہ پوری قوم پہ عذاب آیا۔ اس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، کمزور بھی تھے، سب تھے، چونکہ سب لوگ اللہ کا انکار کیے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کیے تھے، تو وہ عذاب آیا تو سب پہ آیا۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ فَسَوَّاهَا، بس ہم نے اس کو برابر کر دیا، سب لوگوں پہ وہ عذاب آیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اس کو اپنے انجام کے بارے میں کوئی خوف نہیں۔ اس آیت کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ خزار ابن سالف کو اپنے انجام کے بارے میں کوئی خوف نہیں۔ ارے اس کو سوچنا تو چاہیے تھا، ارے میں کیسی اونٹنی کو ذبح کر رہا ہوں، یہ حاملہ اونٹنی ہماری فرمائش اور ہمارے مطالبے پر حضرت صالح نے دعا فرمائی تھی، اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے ایک پتھر سے حاملہ اونٹنی کو نکالا۔ ہم تو اس کی قدر کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ شخص اس کی قدر بھی نہیں کیا، بلکہ اس اونٹنی کو کیا کر دیا؟ مار ڈالا، اس کو ذبح کر ڈالا۔ تو اس کو اپنے انجام کے بارے میں خوف نہیں ہے، یہ حق تعالیٰ جل شانہ اس کی پکڑ فرمائیں گے، اس کی زبردست پکڑ فرمانے والے ہیں، اس کو اپنے انجام کے بارے میں کوئی خوف نہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اپنے انجام کے بارے میں کوئی خوف نہیں۔ ایک مطلب ہے، ارے دنیا میں ہوتا ایسا ہے، جب کسی مجرم کو سزا دینے کا وقت آتا ہے، کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی حکمراں ہوتا ہے، تو بعض حکمران سوچنے لگتے ہیں یہ مجرم بڑا طاقتور ہے، بڑا خطرناک ہے،
اگر میں اس کو کچھ سزا دوں گا تو اس کے قبیلے کے خاندان کے لوگ آئیں گے، بغاوت کرنے لگ جائیں گے، اس وقت میرا کیا معاملہ ہوگا؟ تو لوگ سوچتے ہیں سزا دیتے وقت، لیکن حق تعالی جل شانہ کو اپنے انجام کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہے۔ انہوں جس کو چاہے سزا دے سکتے ہیں، وہ قادر مطلق ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، ان کو اپنے انجام کے بارے میں کوئی خوف نہیں، اس واسطے کہ حق تعالی جل شانہ وہ خالق ہے، جو خالق ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے، ساری رعایا، سارے لوگ اور ساری چیزیں اس کے قبضے میں ہیں، اور ہم سب کیا ہیں؟ مملوک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مالک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ کن فیکون، کسی چیز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، اور ان کے مثل کوئی آدمی، کوئی شخص نہیں ہے۔ حق تعالی جل شانہ کی جو ایسی طاقت ہے تو اس کو اپنے انجام کے بارے میں کوئی خوف نہیں، اللہ کو اپنے انجام کے بارے میں کوئی خوف نہیں۔ تو بہرحال یہ سورہ شمس کا ترجمہ اور قدر تشریح تھی جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی۔ جو باتیں اس موقع پر ہمارے سامنے آئی ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، بڑی مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی کو اللہ کی اطاعت میں، اس کی فرمانبرداری میں اور اس کی رضا جوئی میں اور ایسے اعمال میں اپنی زندگی کو گزاریں، بسر کریں جس سے ہمارا خالق اور ہمارا مالک کیا ہے؟ راضی ہوتا ہے۔ ان اعمال سے محفوظ رہیں جن سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے، اور سابقہ قوموں کا تذکرہ جو کیا جاتا ہے قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ قوم سمود کا قصہ ہے، قوم عاد کا ہے، فرعون کا ہے، اور بہت سی قومیں اس دنیا میں گزری ہیں، اور کفار اور مشرکین کو تنبیہ بھی کی جا رہی، دیکھو ان واقعات کو پڑھو، سمجھو، اس سے نصیحت حاصل کرو۔ کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں آئے جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، لیکن حق تعالی جل شانہ نے ان کو کیا ہے؟ تہس نہس کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ اگر تم بھی اللہ کی بات کو نہیں مانو گے، نبی کی بات کو نہیں مانو گے، قرآن کو نہیں مانو گے، تمہارا حشر بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ تو ان واقعات سے آدمی کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔